بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ون لائن ہیڈ لائنز۔ بنگلہ دیش میں حالات بے قابو، امن و امان کی خلاف ورزی کرنے والوں کو دیکھتے ہی گولی مارنے کا حکم۔ بنگلہ دیش میں سرکاری ملازمتوں کے کوٹا سسٹم کے خلاف طلبہ کے احتجاج میں شدت آ گئی ہے۔ احتجاج پر قابو پانے کے لیے ملک بھر میں کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے اور امن و امان کی خلاف ورزی کرنے والوں کو دیکھتے ہی گولی مارنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ عوامی لیگ کی حکومت نے مظاہرے روکنے کے لیے ملک بھر میں کرفیو نافذ کر دیا۔ سڑکوں پر فوج گشت کر رہی ہے اور امن و امان کی خلاف ورزی کرنے والوں کو دیکھتے ہی گولی مارنے کا حکم دیا گیا ہے۔ حکومت کے اگلے فیصلے تک کرفیو آج صبح 10 بجے تک نافذ رہے گا۔ فرانسیسی خبرسا ایجنسی AFP کی رپورٹ کے مطابق ہفتے کے روز احتجاج کے دوران پولیس نے مظاہرین پر فائر کھول دیا، جس میں مزید ہلاکتوں کی اطلاعات ہیں۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق بنگلہ دیش میں 5 روز سے جاری پرتشدد مظاہروں میں اموات کی تعداد 123 سے تجاوز کر چکی ہے۔ فلسطینی کی حمایت میں لاکھوں کی تعداد میں یمنی عوام ایک بار پھر سڑکوں پر نکل آئے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق یمن کے عوام نے گزشتہ چند ماہ سے غزہ کی حمایت میں جاری اپنے ہفتہ وار مظاہرے کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک بار پھر جمعے کے روز دارالحکومت سینا سمیت ملک کے مختلف علاقوں میں احتجاج کیا۔ ملک بھر میں لاکھوں یمنیوں نے سڑکوں پر نکل کر ایک بار پھر غزہ کی حمایت میں آواز اٹھائی اور وہاں جاری ناجائز صہیونی ٹولے کے بے ایمانہ اور انسانیت سوز جرائم کی سخت مذمت کی۔ یمن کے ڈرون حملے کو روکنے کی ناکامی کا اعتراف ڈینیل ہاگری۔ تل ابیب پر ڈرون حملے کے چند گھنٹوں بعد صہیونی فوج کے ترجمان نے کہا ہے کہ تحقیقات سے پتہ چلا ہے کہ یہ ڈرون حملہ یمن سے کیا گیا ہے اور یہ سمندر سے تل ابیب تک پہنچنے میں کامیاب رہا۔ صہیونی فوج کے ترجمان ڈینیل ہاگری نے کہا ہے کہ ڈیفنس سسٹم 100% سیکیورٹی فراہم نہیں کرتا۔ ہاگری نے کہا کہ یمن پر اسرائیلی حملہ ناممکن نہیں ہے اور اسرائیل کو خطرات سے دوچار رکھنے والوں پر ہم حملے کا فیصلہ کریں گے۔ فلسطین کے مزاحمتی گروہ نے غرب اردن کے مختلف علاقوں میں غاصب صہیونی فوجیوں کے ساتھ شدید لڑائی کی خبر دی ہے۔ فلسطین کی تحریک جہاد اسلامی کی فوجی شاخ سرائل قدس برگیڈ نے اعلان کیا ہے کہ اس برگیڈ کے مجاہدین نے غرب اردن میں واقع جنین میں صہیونی فوجیوں کا مقابلہ کرتے ہوئے ان کو گولیوں کو نشانہ بنایا ہے۔ اس برگیڈ نے مزید کہا ہے کہ غرب اردن کے مختلف علاقوں میں صہیونی فوجیوں کے ساتھ لڑائی ہوئی ہے اور ان میں بعض کو براہ راست نشانہ بنایا گیا۔ نیتن یاہو کی ضد اور ریاستی حل میں رکاوٹ نہیں بن سکتی، نمائندہ یورپی یونین۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا دو ریاستی حل کی مخالفت میں موقف کتنا ہی سخت اور ضد پر مبنی ہو، ان کا یہ موقف یورپی یونین کے شرق اوسط کے لیے نمائندہ برائے امن کو نہیں روک سکتے کہ وہ اپنے اس یقین کو آگے بڑھائیں کہ دو ریاستی حل ہی واحد ممکن حل ہے۔ یورپی یونین کی نمائندہ نے اس امر کا اظہار بین الاقوامی خبرسا ادارے AFP کے ساتھ ایک انٹرویو کے دوران کیا۔ انہوں نے اپنے انٹرویو میں کہا کہ کئی ماہ سے جاری غزہ جنگ کے لیے اسرائیل کو بین الاقوامی برادری کی حمایت کی ضرورت ہے۔ نیتن یاہو غیر معینہ عرصے کے لیے اس تنازع کے بارے میں یورپی یونین کے خیالات کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ غزہ میں جنگ بندی بہت قریب ہے، اینتھنی بلنکن کا اظہار امید۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو جب للکار کر جنگ بندی سے انکار کر رہے ہیں اور غزہ میں بے گھر فلسطینیوں کی پناہ گزین کیمپوں پر بدترین بمباری کو حماس پر دباؤ کا حربہ بتا رہے ہیں، اسی دوران امریکی وزیر خارجہ اینتھنی بلنکن نے ایک بار پھر امید دلائی ہے کہ غزہ میں جنگ بندی بہت قریب ہے۔ حزب اللہ اور حماس کو فنڈز فراہم کرنے والے تاجروں پر غزہ، شام اور لبنان میں اسرائیلی حملے۔ عسکریت پسند گروپوں کے مالی تعاون کے خلاف اسرائیلی جنگ کے تسلسل میں اسرائیلی فوج نے غزہ کی پٹی، شام اور لبنان میں متعدد کاروباری شخصیات کو نشانہ بنایا ہے اور ان میں زیادہ تر سونے کے کاروبار سے وابستہ تاجر شامل ہیں۔
سعودی عرب کا مقبوضہ فلسطین میں اسرائیلی بستیوں پر عالمی عدالت کے فیصلے کا خیر مقدم۔ سعودی عرب نے اقوام متحدہ کی اعلیٰ عدالت کے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے کہ فلسطینی سرزمین پر اسرائیل کی آبادکاری کی پالیسی بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ عرب میڈیا کی رپورٹس کے مطابق سعودی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ مملکت نے عالمی عدالت انصاف کی مشاورتی رائے کا خیر مقدم کیا اور مسئلہ فلسطین کے منصفانہ حل تک پہنچنے کے لیے عملی اقدامات پر زور دیا۔ حوثی باغیوں کا تجارتی بحری جہاز پر میزائل حملہ۔ غزہ پر اسرائیلی حملوں کے آغاز سے یمنی حوثی باغی بحیرہ احمر میں اسرائیل اور اس کے مغربی اتحادیوں کے تجارتی جہاز کو نشانہ بنا رہے ہیں، اور اسی تناظر میں اس انتہائی مصروف بحری راستے کے تحفظ کے لیے امریکہ نے ایک بین الاقوامی اتحاد بھی قائم کیا ہے، جبکہ امریکہ اور برطانیہ متعدد مرتبہ یمن میں حوثی ہداف کو نشانہ بنا چکے ہیں۔ حوثیوں کا اسرائیل پر ڈرون حملہ، ایک شہری ہلاک، 10 زخمی۔ خلیج عدن میں حوثیوں کے حملے میں ایک امریکی سیلرز بھی زخمی ہو گیا، اور یہ کارگو جہاز پر حوثی باغیوں کا تازہ حملہ ہے، ایک ایسے وقت میں کیا گیا ہے جب اس سے قبل حوثی باغیوں نے اسرائیلی دارالحکومت تل ابیب میں ایک طویل مسافت والے ڈرون کے حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ جو بائیڈن اپنی ڈیموکریٹک پارٹی پر کنٹرول کھو چکے۔ امریکی میڈیا یہ دعویٰ امریکی میڈیا نے اپنی ایک رپورٹ میں کیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ صدر جو بائیڈن اور ان کی ڈیموکریٹک پارٹی کے درمیان ٹکراؤ اس ویکینڈ پر شدت اختیار کرے گا اور اگلے ہفتے اپنے انجام تک پہنچنے کا امکان ہے۔ یاد رہے کہ الف نیوز نے ایک روز پہلے ہی خبر دی تھی کہ جو بائیڈن دوبارہ الیکشن سے دستبرداری کا فیصلہ ممکنہ طور پر بدھ تک کر لیں گے۔ بنو واقعہ پختونخوا حکومت کا تحقیقات کے لیے کمیشن بنانے کا اعلان۔ مشیر اطلاعات کے پی بیرسٹر سیف نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور نے بنو میں جاری صورتحال کا نوٹس لیا ہے اور واقعے کی شفاف تحقیقات کے لیے کمیشن بنانے کا اعلان کیا ہے۔ بیرسٹر سیف نے کہا کہ کمیشن شفاف اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کر کے اپنی رپورٹ پیش کرے گا، رپورٹ کو پبلک کیا جائے گا اور ذمہ داروں کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ ہیٹی میں تارکین وطن کی کشتی کو آگ لگنے سے 40 افراد جاں بحق۔ پناہ گزینوں کے عالمی ادارے انٹرنیشنل آرگنائزیشن فار مائیگریشن کے مطابق کشتی میں کل 81 افراد سوار تھے، جن میں سے 40 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں، جبکہ 41 افراد کو بچا لیا گیا۔ بنگلہ دیش میں ہنگامے، تمام پاکستانی طلبہ مکمل محفوظ ہیں۔ دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ ڈھاکہ میں تمام پاکستانی طلبہ محفوظ ہیں اور انہیں محفوظ مقامات پر رہائش میں ٹھہرایا گیا ہے۔ دفتر خارجہ کی ترجمان نے بنگلہ دیش کی صورتحال پر اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ ہمارا مشن تمام پاکستانی طلبہ سے رابطے میں ہے۔ ڈپٹی ہائی کمشنر نے چیٹاگانگ کا دورہ کیا اور وہاں کے طلبہ سے بھی ملاقات کی۔ دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ تمام طلبہ محفوظ ہیں اور انہیں ہائی کمیشن نے طلبہ کو محفوظ مقامات پر ٹھہرایا ہے۔ روس کے یوکرین میں توانائی کی تنصیبات پر ڈرون حملے۔ روس کی جانب سے یوکرین میں توانائی کی تنصیبات پر ڈرون حملہ کیا گیا۔ یوکرینی فضائیہ حکام کے مطابق روس کے 17 میں سے 13 ڈرون مار گرائے ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ روس نے ایک رات میں یوکرین کے علاقوں پر 17 ڈرون لانچ کیے تھے۔ یوکرینی فضائیہ کا کہنا ہے کہ ڈرون حملے میں فوری طور پر جانی نقصان کی اطلاعات نہیں۔ اسرائیلی فوج کے حملوں میں مزید 25 فلسطینی شہید۔ شیخ رضوان جبالیہ، البریج کیمپ اور خان یونس میں اسرائیلی فوج کی بمباری سے مزید 25 فلسطینی شہید ہو گئے۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق غزہ کے علاقے شیخ رضوان میں گھر پر اسرائیلی حملے میں 5 فلسطینی، جبکہ جبالیہ میں اسرائیلی حملے میں 2 بچوں سمیت 4 فلسطینی شہید ہو گئے۔ البریج کیمپ میں گھر پر اسرائیلی حملے میں 3 فلسطینی اور النصیرات کیمپ میں 2 گھروں پر اسرائیلی حملے میں کم از کم 12 فلسطینی شہید ہو گئے۔ عرب میڈیا کا کہنا ہے کہ خان یونس میں اسرائیلی ڈرون حملے میں 1 فلسطینی شہید ہو گیا ہے۔
دنیا بھر میں پیش آنے والے آئی ٹی مسئلے کی بحالی کا عمل جاری۔ گزشتہ روز دنیا بھر میں پیش آنے والے آئی ٹی مسئلے کی بحالی کا عمل جاری ہے۔ کاروبار اور سروسز آہستہ آہستہ بحال ہونا شروع ہو گئیں۔ ایئر لائنز کو درپیش تکنیکی مسائل کے سبب پروازوں کا آپریشن متاثر ہوا، جس کی وجہ سے دنیا بھر میں آج بھی 1500 سے زائد پروازیں منسوخ ہو گئیں۔ معروف عالم دین مفتی محمد تقی عثمانی نے کہا ہے کہ عوام کھڑے ہو جائیں تو حکومت گھٹنے ٹیک دے گی۔ کراچی میں خطاب کرتے ہوئے مفتی محمد تقی عثمانی کا کہنا تھا کہ ہر الیکشن میں دھاندلی کی باتیں ہوتی ہیں۔ ہمارا سیاسی نظام آزاد نہیں، غلام ہے۔ معاشرے کے مختلف طبقات جمع ہوں اور غلامی سے نکلنے کا راستہ نکالیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ زندگی کے ہر شعبے میں مغرب کو اپنا آئیڈیل بنا لیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ملک کو کتنے وسائل عطا فرمائے ہیں، کون سی قدرتی دولت ہمارے پاس موجود نہیں۔ بجلی صارفین کے لیے بری خبر، عوام پر مزید بوجھ ڈالنے کی تیاری۔ کے الیکٹرک نے نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی نیپرا سے بجلی کی قیمت میں 5 روپے 45 پیسے فی یونٹ اضافے کی درخواست دائر کر دی۔ یہ درخواست مئی اور جون کی ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کے تحت دائر کی گئی ہے۔ مئی کے لیے کے الیکٹرک نے 2 روپے 53 پیسے فی یونٹ اضافے کی درخواست کی ہے، جبکہ جون کے لیے کمپنی نے 2 روپے 92 پیسے فی یونٹ اضافے کی درخواست کی ہے۔ اگر اس اضافے کی منظوری مل جاتی ہے تو صارفین پر 10 ارب روپے سے زیادہ کا اضافی بوجھ پڑے گا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔